ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورہ الشعراء، سورہ نمبر 26، ورس 88 and 89. فرمایا قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. مال بھی نفع نہیں دے گا اور اولاد بھی نفع نہیں دے گی. نفع کیا دے گا؟ انسان کو مال، کاروبار، تجارت، دکانیں، بزنس، زراعت، انڈسٹری، صنعت، جو بھی مال اسباب انسان پوری زندگی کرتا ہے. فرمایا یہ جب بندہ رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو یہ چیزیں ایک رتی برابر بھی نفع نہیں دیں گی، ختم. یہ پچھلے وارث جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ ان کا مال ہے، اب اس کا نہیں ہے. مرنے والے کا یہ مال نہیں ہے. جب تک زندہ تھا اس کا تھا، اب پچھلوں کا ہے. مرنے والے کا مال کیا ہے؟ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہلے بیچ دیا تھا، آگے اللہ کے دین پہ خرچ کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، نیک کاموں پہ جو خرچ کر دیا تھا اس نے، وہ اس نے آگے بھیج دیا تھا. اب اس کا مرنے کے بعد اس کا مال وہی ہے جتنا اکاؤنٹ وہ بیچ چکا ہے. جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں، اس میں سے ایک رتی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ارشاد ہے یوم لا ینفع مال. وہ جو مال ساری زندگی کمایا اور چھوڑ کے گیا اب وہ اس کو نفع نہیں دے گا اور اولاد بھی نفع نہیں دے گی، سوائے اس اولاد کے جس کی نیک تعلیم اور تربیت کی، صالح بنایا اور انہیں نیک راہ پر چلایا تو ان کی نیکیاں والدین کو، آگے جانے والوں کو بھی ملتی رہیں گی. وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی وہ نیک اولاد. جیسے مال کا صدقہ جاریہ ہوگا، جو نیک کام پر وہ اس نے لگا دیا ہوگا وہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ موت کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک اس کو نفع دے گا. اس طرح اولاد کو نیک کر دیا ہوگا اپنی محنت، جس کا ذکر ہم نے اس سیشن میں درمیان میں کیا ہے. جتنی ان پٹ اولاد میں دے گا، محنت کرے گا نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے، صاحب علم کرنے کے لیے، صاحب عمل کرنے کے لیے، صاحب تقوی کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جتنی ایفرٹ کرے گا وہ ساری اس بچے کو، بچی کو، اولاد کو تو ملے گی ہی اس کی خیرات اور برکات، مگر وہ ساری برکات اور خیرات والدین کو جنہوں نے ایفرٹ کی تھی ان کو بھی جائے گی. تو یہ جب ارشاد فرمایا جاتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس سے مراد یہ ہے وہ مال جو اللہ کے لیے نہیں لگا اور وہ بیٹے جو اللہ کی راہ پہ نہیں لگے، بس جو صرف دنیا کے لیے. ان کو انجینئر بنا دیا، ان کو ڈاکٹر بنا دیا، ان کو بزنس مین بنا دیا، ان کو دنیا میں بہت کچھ دے دیا اور وہ دنیا کمانے والے بن گئے، مگر ان کو دین نہیں دیا، اللہ کی معرفت نہیں دی، تقوی نہیں دیا، طہارت نہیں دی، پرہیزگاری نہیں منتقل کی، اس اللہ کی راہ پر چلانا نہیں سکھایا، اب وہ چل نہیں رہے. تو مراد ایسے اولادیں اور ایسے مال ہیں. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص سلامتی والا دل لے کر جائے گا وہ دل اس کو مدد کرے گا. اس دن سلامتی والا دن اس بندے کا مددگار ہوگا. جو زندہ دل ہے اور جس دل میں سلامتی ہے وہ بندے کی مدد کرے گا.
اولیاء اور عرفاء عارفین نے کہا کہ دل 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسموں کے؟ 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے ایسے دل کی یا ایسے دلوں کی جو دنیا میں پرواز کرتے رہتے ہیں، جن کی پرواز دنیا میں رہتی ہے، اور وہ دنیا کی پرواز خواہشوں اور شہوتوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ آدمی خواہشیں ڈیولپ کرتا ہے، ڈیزائرز ڈیولپ کرتا ہے، لسٹس، گریڈز، وشز، ورلڈلی میٹیریل وشز اینڈ ڈیزائرز اینڈ لسٹس، ہوپس ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ایسا گھر ہو جائے، ایسا مکان ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، ایسا کاروبار ہو جائے، ایسا سٹیٹس ہو جائے، ایسا جاب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، ایسا مرتبہ، ایسی شہرت، ایسا جاؤ منصب ہو جائے، ایسی اولاد ہو جائے، وہ طاقتور ہوں، ایسی برادری ہو جائے، ساری دنیا کی خواہشیں اور نفس کی لذتیں، طرح طرح کی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک دل وہ ہے جو اس دنیا میں پرواز کرتا رہتا ہے، اور پرواز اس کی شہوتوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ شہوت کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو، جو دل کی خواہشیں ہوتی ہیں، نفس کی طلبات، تو اس کی پرواز خواہشوں اور شہوتوں کے ارد گرد ہوتی۔ ایک دل وہ ہے۔ اور فرمایا ایک دل وہ ہے جو عالم آخرت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ دوسری قسم جو آخرت اور عقبہ کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور وہ آخرت کی جو بزرگیاں ہیں اور درجات ہیں، آخرت کے بلند مقامات، ان کے ارد گرد پرواز کرتا ہے۔ یعنی اس کی پرواز کا رخ جنت کی طرف رہتا ہے، وہ جنت کے حور و قصور کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت کے باغات کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت اور آخرت کی راحتوں کے گرد پرواز کرتا ہے۔ تو جو نعمتیں وہ سنتا اور پڑھتا اور جانتا ہے، تو وہ آخرت کی فضاؤں میں اعلیٰ بزرگیاں، اعلیٰ مقامات، اعلیٰ درجات اور کرامات، ان کے ارد گرد پرواز کر، ان کی طلب میں پرواز کرتا ہے۔ اور فرمایا ایک دل تیسرا ہے، ایک تیسری قسم ایک دل کی ہے، وہ اس سے بھی اونچی پرواز کرتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ ایسے دل بھی ہوتے ہیں جو فوق العرش پرواز کرتے ہیں، اور وہ یطیر فی سدرۃ المنتہا حول الانس والمناجات، اور وہ سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں عرش پر پرواز کرتے ہیں، اور وہ پرواز کس شے کے گرد کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اس کی مناجات کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں عالم ملکوت میں اور عالم جبروت میں، وہ اس کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں۔ یہ فرمایا دلوں کے ایسے حال ہیں۔ تو 3 قسموں کے دل سینوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں لوگوں کے۔ سو جو پہلی قسم کا دل ہے، پہلا دل، فالاول الذی یطیر فی الدنیا حول الشہوات، یہ پہلا دل ہے، ہوا قلب معلق بالدنیا، وہ دل ہے، وہ دنیا کے ساتھ لٹکا ہوا، بندھا ہوا، جڑا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ معلق۔ والثانی قلب معلق بالعقبہ، اور دوسرا دل وہ ہے جو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بندہ تو جسم تو اس کا دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، دنیا میں، مگر دل آخرت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے ذوق اخروی اور جنتی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا دل وہ ہے الثالث قلب معلق بالمولا، وہ مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ۔ ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فالاول، پھر اور تقسیم، قلب منتظر للعطاء، یہ جو دنیا میں دل ہے، اس کی قسم وہ ہے کہ عطا کا منتظر رہتا ہے، کچھ ملے کچھ ملے کچھ ملے، اس کا منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے۔ والثانی قلب منتظر للرضا،
دوسرا دل وہ ہے جو اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے، اللہ کی بولیے رضا کا منتظر رہتا ہے۔ تیسرا دل وہ ہے قلب منتظر للقاء، وہ اللہ کی ملاقات کا منتظر رہتا ہے، وہ اس کے دیدار کا اور ملاقات کا منتظر رہتا ہے۔ اس کو کسی اور شے میں مزہ نہیں آتا، کسی اور شے میں لذت نہیں آتی، وہ صرف منتظر رہتا ہے کہ ملاقات محبوب سے کب ہوگی۔ اب یہ اگلی قسم میں نے آپ کو بتائی۔ اور منتظر للعطاء سے مراد جو اللہ کی عطاؤں کا منتظر ہے، اللہ کے انعام۔ اب یہ وہ دنیا والے دل سے نکل گئے، ایک دل کی الگ الگ تقسیم ہے، الگ الگ۔ وہ پہلی تقسیم تھی جو دنیا کے ساتھ اڑتا ہے، شہوتوں کے ساتھ، اور دوسری تقسیم تھی کہ دنیا کے ساتھ معلق ہے۔ دو قسمیں ختم ہو گئیں۔ اب جو تیسری تقسیم کی ہے قلب منتظر للعطاء، یہ اچھے دلوں کا ایک حال ہے، جو دل اعلیٰ ہیں، اچھے، جو اعلیٰ دل ہیں، روحانی دل ہیں، اونچے درجے کے دل، آف ہائر رینک، the hearts which possess spiritual ranks and spiritual states۔ ان دلوں میں پھر there are three kinds، ان میں جو three kinds، اب میں جو تیسری بتا رہا ہوں، ان میں ایک ہے کہ منتظر للعطاء، وہ blessings کے منتظر رہتے ہیں، they are always waiting for blessings۔ عطا، اللہ کی عطاؤں کا، ڈیوائن بلیسنگز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور ان میں دوسری قسم ہوتی ہے منتظر للرضا، ان کو بلیسنگز سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے پلیئر کے انتظار میں رہتے ہیں، راضی کب ہوگا، پلیئر۔ they are just always waiting for pleasure of Almighty Allah. Even they are not so much interested in blessings. Their sole interest is in His pleasure. اور تیسری قسم ان روحانی دلوں میں، اچھے دلوں میں، وہ ہے منتظر للقاء، ان کو اس سے بھی آگے ایک درجہ، آف کورس وہ پھر عطا، پھر اس کے بعد رضا، مگر وہ اس سے بھی ایک درجہ اوپر فائز ہو جاتے ہیں، منتظر للقاء، کہ ان کو صرف میٹنگ کا انتظار ہوتا ہے کہ میری ملاقات کب ہوگی میرے مولا سے۔ ان کے لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری لقاء، میری میٹنگ کے منتظر رہتے ہیں، میں ان کی میٹنگ کا منتظر رہتا ہوں۔ اللہ پاک بھی انتظار فرماتا ہے کہ اس بندے نے کب آنا ہے میرے پاس، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا قلب ہے روحانی، جو عطا کا منتظر رہتا ہے، اس کو قلب آدمی کہتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کا دل ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے دل کی مشابہت ہے، سملیرٹی ہے، اور اس کی پیروی میں ہے قلب آدمی۔ آدم علیہ السلام کے دل کی اتباع میں یہ روحانی دل ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے دل ہیں، جو دوسرا جو رضا کا منتظر رہتا ہے، رضا کا، بلیسنگز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ قلب ابراہیمی ہے، قلب ابراہیمی ہے۔ اور جب قلب ابراہیمی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، قلب ابراہیمی کا اس کا حال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کی آگ میں نے جو بنائی، تو عین اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا جا کے فرشتے کو کہ جا کے پوچھو میرے ابراہیم کو کہ اب آگ میں ڈال دیا گیا ہے، آگ جلائے گی، کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو میں انعام کر دوں۔ تو فرشتے نے آ کے پوچھا کہ ابراہیم اب آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا، کیا چاہتے ہو؟ کوئی سوال کر لو، اس وقت کیا سوال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سوال کرنا ہے تجھ سے، تو فرمایا اللہ، اگر تو سوال اے فرشتے تجھ سے کرنا ہے تو مجھے حاجت نہیں ہے، سوال نہیں، اور اگر کرنا ہے اللہ سے
اگر کرنا ہے اللہ سے تو فَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِي مِنْ سَوَالِي، تو وہ میرے سوال سے بہتر میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر تو سوال آپ سے کرنا ہے تو ضرورت نہیں، فلا حاجت علی، مجھے کوئی حاجت نہیں، اور اگر سوال کرنا ہے اللہ سے تو میں اس سے سوال کروں جو میرے حال کو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ یہ مقام ہے جو منتظر للرضا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پہ منتظر رہتے ہیں۔ تو قلب ابراہیمی، اور ثالث تیسرا جو صرف وہ دل ہیں جو رضا کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، جیسے پرندے پرواز کرتے ہیں نا، رضا وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا پلیئر کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں انتظار لقاء میں، اس کی ملاقات کے انتظار میں۔ وہ قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قلب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو مقام ہے قلب محمدی کا، ان کا عالم یہ ہے کہ مثلا دعا کے مقام پر بھی شیخ امام ابو الحسن الشاذلی فرماتے ہیں السعید حقا من اغنیتہ عن السؤال منک والشقی حقا من حرمتہ ما کثرت السؤال لک۔ یہ وہ مقام ہے، کہا کہ باری تعالیٰ سعادت والے لوگ وہ ہیں، سعادت والے لوگ جو تیرے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ تیری ملاقات اور تیرے دیدار اور تیرے شوق نے انہیں تجھ سے سوال کرنے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے، وہ سوال کرنا بھی بھول گئے ہیں، ان کے اندر تیرا شوق اس طرح بھڑک اٹھا ہے اور تیری محبت اور تیری ملاقات اور تیرا دیدار، اس کی لذت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ سوال بھی بے نیاز ہو گئے ہیں، انہوں نے سوال بھی چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سعید وہ لوگ ہیں، اور فرمایا شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے تب بھی محروم رہتا ہے، سوال کرتا ہے تب بھی محروم رہتا ہے۔ اور جب دل اس مقام پہ چلا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس میں اسے استقامت نصیب ہو جائے، استقامت، ہلے نہیں، جکڑ چلتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف میں، آپ کی لائف میں غربت کبھی آ جاتی، کبھی روزگار چلے جاتے ہیں، کبھی جاب خراب ہو جاتا ہے، کبھی لاس ہو جاتا ہے، کبھی جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی مخالفتیں آ جاتی ہیں، لائف میں زیر و بم آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لائف میں پریشانیاں آتی ہیں، زندگیوں کو نقصان ہو جاتا ہے، ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے، ایک سٹارم ہوتا ہے لائف میں۔ تو خوش نصیب اس کے لیے فرمایا جو جڑ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، یا اس کی بلیسنگز کا، یہ تین اعلیٰ درجے کے قلب ہیں، ان میں سے کوئی تو چن لیں، یا اس کی بلیسنگز کا، عطاؤں کا انتظار کرنے والا دل لے لیں جو صرف اس کی عطا کا انتظار کرے اور پریشان نہ ہو، یا اس کی رضا کا انتظار کرے، سیکنگ ہز پلیئر، اور اس سے بھی بڑھ سکیں تو نصیب کی بات ہے تو اس کی لقاء کا انتظار کریں، لقاء کا۔ تو یہ تین دل ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف بڑھیں، اور فرمایا اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے دروازے پر لگ جائیں اور باقی ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قف بباب واحد، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، لا لتفتح لک الابواب، ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اس نیت سے نہیں کہ تم پر بہت سے دروازے کھل جائیں۔ اگر وہ جو میں نے کل بات سمجھائی تھی، اس نیت سے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہت سارے دروازے کھل جائیں، یو آر اسٹینڈنگ on the door of one and hoping that many doors would be open for you, he will open many other doors for you,
So you are in fact concentrating on other many doors to be opened. تو وہ ایک دروازے پر جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اور دروازے اسی اللہ کرم کرے گا تو دروازے کھل جائیں گے. تو میں پھر نہیں کچھ ہوتا, کچھ نہیں کھلتا. فرمایا ایک دروازے پہ جم جاؤ, بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید میں یا خواہش میں نہیں. جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوگے تو تفتح لک الابواب, پھر سارے دروازے کھل جائیں گے تم پر. اگر آدمی ایک دروازے پر, مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ توقع نہیں کرتا کہ بہت سے دروازے کھلیں گے میرے اوپر, پھر اپنے آپ سارے دروازے کھل جاتے. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی, من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین. فرمایا میری یاد اور میری محبت اور میری رضا اور میری لقاء, میری ملاقات اور میری پلیئر کی طلب اور میری ذات سے دل کا جڑ جانا, اس حال میں جس شخص نے اسے اس حال میں اتنا مشغول کر دیا کہ مانگنا بھی بھول گیا. میری یہ ضرورت تھی, میری یہ نیڈ تھی, آئی نیڈ دس, آئی نیڈ, وہ مانگنا ہی بھول گیا. مجھ سے ایسی لو اس کی لگی, ایسی لگن لگی کہ ہر شے بھول گیا, مانگنا بھول گیا. تو فرمایا اس کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں, مانگنے والوں سے زیادہ دیتا. اور جب دل اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھ لیں, اس مقام پر چلا جاتا ہے, تو پھر اس نے کیا مانگا اور ملا یا نہیں ملا یہ فکر ہی نہیں رہتا, وہ سوچتا ہی نہیں. ہمیں تو شکوہ ہو جاتا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگے, اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کرتے, اتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے, ابھی تک ملا نہیں, ابھی تک اولاد نہیں ملی, ابھی تک یہ نہیں ہوا, ابھی تک یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ملا. ہم فکس کرتے ہیں ٹائم فریم, اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ سے تو ملا نہیں. ہم اس طرح ٹائم فریم کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا, اختیار کہتے ہیں پسند, اختیار بھی اپنا امپوز کرتے ہیں کہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے, وہ ہمارا کام کرے اور اتنے ٹائم کے اندر کرے. جب وہ ٹائم جو ہمارے ذہن نے فکس کر رکھا ہے اور ہمارے دل نے, ہماری خواہش نے فکس کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے, جب اس فریم ورک میں, ٹائم فریم میں نہیں ہوتا تو ہمارے دل کے اندر شکوہ جنم لیتا ہے. وہ شکوہ کیوں جنم لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹائم فریم بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ مقرر کر لے, وہ بھی اپنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مذاق ہو گیا نا. پھر مانگتے بھی ہیں اور ٹائم بھی اپنا فکس کرتے ہیں اس کے اندر ملے. تو یہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ پر, ان کے آداب دعا کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ دل ہے جو دل ان تین چیزوں میں آ جائے, یا منتظر عطا یا منتظر رضا یا منتظر لقاء. جب روحانی دل روحانی ہو جائے, اسپریچول ہارٹ اسپریچول ہارٹ ہو جائے, تو پھر وہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا یہ نہیں سوچتا. وہ جو عطا کر دے, جو عطا کر دے, وہ جو کر دے اسی کو عطا سمجھتا. حتیٰ کہ ایک مقام اس کے یہ عطا ہو کہ وہ اگر نہ دے تو اس کا نہ دینے کا فیصلہ بھی ایک عطا ہے. منع بھی عطا ہو جاتی, منع بھی عطا ہو جاتی, چونکہ اس نے اپنا اختیار, نفس کا اختیار ختم کر دیا ہے. نفس کا اختیار ختم کر دیا اس نے. لہذا یہ بندہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے جو میں نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے. نہ نہ نہ, یہ نہ سوچے, بلکہ مانگے بھی تو یہ سوچے کہ کہیں نہ ملنے پر میں ترک ادب نہ کر بیٹھوں, نہ ملنے پر
ترک ادب نہ کر بیٹھوں کہ اگر دل میں شکوہ آ گیا اور بے چینی آ گئی اور اضطراب آ گیا تو گویا توکل ختم ہو گیا، یہ بے ادبی ہو گئی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور بے ادبی ہو گئی۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ بندے اپنا مطالبہ جو تو نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے اندر تیرے نفس میں کوئی اضطراب آئے تو اس پر پریشان ہو کہ ادب چھوٹ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا ہے۔ لا تطالب ربک بتأخر مطلبک ولکن طالب نفسک بتأخر ادبک۔ مراد جو تم نے مانگی اگر نہیں ملی تو اس کی ڈیلے میں ڈونٹ گیٹ اپسیٹ کہ وٹ ایور یو آسکڈ فرام ہم یو ہیو ناٹ ریسیوڈ، اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ، یو شوڈنٹ گیٹ اپسیٹ آن دس تھنگ کہ the blessings are delayed. بٹ اگر یو فیل کہ یو آر فیلنگ اپسیٹ، اس کا مطلب ہے یو آر گوئنگ آؤٹ آف ادب۔ اللہ پر جو توکل ہے اور ادب ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کا اللہ کا، وہ کمزور ہو رہا ہے، بے چینی آ رہی ہے، یہ رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ پلیئر کا مطلب ہے وٹ ایور ہی چوزز فار یو، وٹ ایور یو شوڈ فیل پلیزڈ، خوش ہو رہنا چاہیے۔ یہ وہ جو دل میں نے آپ کو سمجھایا کہ روحانی دلوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ، پھر اگر اس دل کے حال کے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو اللہ پاک اس پر از خود دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اور دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ان پہ دروازے نہیں کھلتے، چونکہ اس کی دلچسپی پھر اس اللہ کے دروازے سے نہیں ہے، اس کی دلچسپی اور دروازوں کے ساتھ ہے۔ یہ چیز ایسا دل، اس کے لیے عبادات طاعت کے ذریعے دل میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے دل کی طرف بڑھنے کے لیے کہ ایسا دل نصیب ہو، منتظر بالعطا نصیب ہو، منتظر للرضا نصیب ہو، منتظر للقاء نصیب ہو، ایسا دل مل جائے تو یہ جو دل کی پرواز ہے، یہ اب زندہ دل کی بات کر رہا ہے، یہ زندہ دل ہے، مردہ دل نہیں۔ مردہ دل وہ تھا جو دنیا کی شہوتوں کے ارد گرد طواف کرتا تھا، دنیا کی لذتوں کے ارد گرد، جاہ و منصب کے ارد گرد، دنیاوی متاع کے ارد گرد پرواز کرتا تھا، وہ مردہ دل تھا۔ اب جو دل عقبہ کی طرف، آخرت کی طرف پرواز کرنے لگا، وہ زندہ ہو گیا، اور جو اس سے بھی ورا مولا کی طلب میں پرواز کرنے لگا، وہ زندہ تر ہو گیا۔ اس کے لیے تین چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروو کرنے میں، تین چیزیں مدد دیتی ہیں، اور پھر تین چیزیں ان کو مستحکم کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تین چیزیں سپورٹیو ہیں اور تین چیزیں پروٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں۔ 3 things جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی، وہ ہے قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرنا، اس کا معنی، مفہوم، تدبر اور ترتیل کے ساتھ۔ اب یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں، جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا، ایک پارہ پڑھ دیا، ایک پاؤ پڑھ دیا، وہ نہیں، وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا، ثواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے، دل زندہ کی طرف، لائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں، لیونگ ہارٹ کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائیں، دل اور دماغ یکجا ہو جائیں۔ جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے، دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے۔
وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئیں، وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ آئی شوڈ ڈو دس تھنگ، کہ میں یہ کروں۔ منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ آئی شوڈنٹ ڈو دس تھنگ۔ سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر، خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس۔ کوانٹٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی، کوالٹی زندہ کرتی ہے۔ تو جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا۔ یاد رکھ، ثواب کرنے سے صرف ثواب کی طلب سے نہیں، کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے، قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا؟ مردہ دل زندہ نہیں ہوتے۔ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہ جب قرآن مجید کھولیں پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں، دس از پریسکرپشن، نسخہ پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو اب اس تصور میں گم ہو جائیں، یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ، اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں۔ کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے، اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا، پہلے خط آتے تھے، مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑھے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، پھر بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ، جن کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں، ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں۔ یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین، ڈونٹ یو ڈو؟ آپ اس کو یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو آپ سیرابی نہیں ہوتے۔ اور اگر ایک بار دیکھیں پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے، آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے۔ دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے، بار بار دیکھیں۔ اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں، اونچی درجے کی چیز، اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں، ٹی وی پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں، وہاں سے شروع کریں یہاں تک آئیں۔ یہ ساری چیزیں دل کی زندگی کی طرف لے جائیں گی۔ کنسنٹریٹ کریں، دل اور دماغ کو یکجا کر لیں، دل اور دماغ کو۔ تو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کا کلام ہے تو محبت سے پڑھیں۔ تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار، اور یہ ایک ایفرٹ ہے، روز کریں گے، روز کریں گے، کرنے سے ہوگا، یہ مسلسل مشق سے ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تسبیح کو کریں تو ہو جائے، اٹس نیور ہیپن لائک دیٹ۔ ہر روز کریں گے، اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے، میری گفتگو کو سنیں گے، اس ٹکڑے کو ہی سن لیں، تھوڑا سن کے پھر دیکھیں، کھولیں، اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے، قرآنک گارڈنز میں چلے گئے، قرآنک ویلیز میں چلے گئے، قرآنک فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری بات خوبصورت ایک آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جائے۔ کنورٹ ریسیٹیشن انٹو یور فیلنگز، وٹ ایور یو آر ریڈنگ
Converted it into your feeling. Just read this much. بے شک آدھا صفحہ پڑھ لیں, half a page, 10 verses. کوئی ایک سبجیکٹ ہے, جتنی ورسز بھی ٹائم ہو پڑھیں, مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور جسٹ اسٹاپ دیر. پڑھتے نہ چلے جائیں, تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں, رک جائیں. یو شوڈ پونڈر انٹو اٹ, اس پہ غور کریں. اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں, پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں. جو پڑھا ہے, جو تصور بیان ہوا ہے, اس کو اپنی نگاہوں میں, دل میں تصور کو دیکھیں. چشموں کا بیان ہوا ہے, جب چشمے بہہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں, جنت میں چشمے بہہ رہے ہیں. باغات ہوں گے, پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں کیا اللہ کی جنت میں کیا باغات ہوں گے, ان کو دیکھیں. تھوڑا سا نور ہوگا, پھر تصور کریں نور ہوگا. اللہ کی قربت ہوگی, وہ قربت کیسے ہوگی, اس کو جو سمجھ میں آتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں. ایسی قربت ہوگی. اللہ راضی ہوگا, وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی, وہ خوش ہوگا کیا کرے گا. بس اس پلیئر کو جس جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں. جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے, آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں, محسوس کریں, ڈوبیں. جو پڑھیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں, آنکھیں بند کریں, پھر اس کو اپنے اندر اتاریں. یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا. اور ترتیل میں صاحب آہستہ جب پڑھیں تو ہلکا ہلکا ساتھ گنگنائیں. ترنم تغنم اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے ایک سر ہوتی ہے, تھوڑا سا گنگنائیں. مگر وہ کام تھوڑی دیر, آدھا گھنٹہ لگا لیں, 20 منٹ لگا لیں, تنہائی میں کیا کریں. ساروں کے سامنے نہیں گنگنا سکتا بندہ. تو پڑھے, غور کرے, پھر آنکھیں بند کرے, پھر گنگنائے اس لفظ پر. تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے. یہ ہے طریقہ, دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی. ایک نمبر 2. دوسرا, جب آپ اللہ کا ذکر کریں, قرآن مجید پڑھیں اور تسبیح کریں, اللہ اللہ کریں, ذکر کریں, آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھے. دل پر ادب وارد کریں. جیسے آپ بڑوں مشائخ اولیاء صالحین کی مجلس میں, شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتے ہیں, جالی مبارک کے سامنے بیٹھتے ہیں, کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو جب کعبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا, ایک فیلنگ ہوتی. روضہ اطہر دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا, تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. بس جب ذکر کریں تو کچھ وقت نکالیں روز تھوڑا سا, جس میں قرأت قرآن مجید بھی ہے, اسی میں ذکر ہے, یا دروش جو پڑھیں تو اس کو ادب اور حضوری قلب کے ساتھ ایسے سمجھیں جیسے اللہ پاک سن رہا ہے. اللہ پاک سن رہا ہے تو آپ اس کے حضور حاضر ہیں, اس کی مجلس میں حاضر ہیں, اور پھر ادب کے ساتھ پڑھیں, اس کو ڈوب جائیں. یہ دوسری چیز. اور تیسرا, ٹوٹے ہوئے دل اور عاجزی کے دل کے ساتھ اور نرم اعضاء کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں. اور وہ کسی کوئی وقت رات کا یا شام کے بعد کا یا پچھلی رات کا یا مغرب کے بعد کا, جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو کچھ وقت اس کے حضور, خواہ 2 نفل ہی ہوں, اس کیفیت میں قیام کریں. اور وہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں, اس کے دروازے پر کھڑی ہوں. اس طرح کا 2 نفل ہی پڑھ لیں, مگر اس کیف کے ساتھ پڑھیں. قیام ہو. قیام لیل مغرب کے بعد کے نفلوں سے شروع ہو جاتا ہے.
پچھلی رات نصف لیل کا وقت ملے، آخر شب کا ملے، اول شب کا ملے، بعد از مغرب ملے، اوابین جس کو کہتے ہیں، 2 نفل 4 نفل جو بھی وقت ملے، مگر اس میں تصور یہ کریں جب تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے تو تصور یہ کریں شام کی نماز ہے، مغرب کے بعد یہ قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا کہ آپ اللہ کے دروازے پر، مالک کے دروازے پر کھڑے ہیں سائل بن کر۔ وہ مالک ہے، دروازہ کھولے نہ کھولے اس کی مرضی، وہ مالک، آپ در پر کھڑے ہیں، بس اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو دل میں نور کا پیدا کرنا شروع کر دیں گی، کرتے رہیں گے، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا، اور اس سے ساتھ طاعات، عبادات، جو معاملات، اچھے اخلاق، وہ ساری چیزیں اس میں مدد دیں گی۔ نماز کی پابندی کریں گے، باقی عبادات کی پابندی کریں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، جتنی چیزیں ہم ذکر کر چکے وہ اس میں مدد دیں گی۔ 3 چیزوں پر کنسنٹریٹ کریں، یہ آپ کو سپورٹ کریں گی، اور 3 چیزیں یہ ہیں کہ اس سے جو تھوڑا سا حاصل ہوگا، یو نیڈ پروٹیکشن آف دیٹ، وہ 3 چیزیں پروٹیکٹیو ہوں گی، اور وہ 3 چیزیں جو پروٹیکٹیو ہوں گی وہ کیا؟ تخفیف المعدہ من الطعام، کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا کہ سارا یہاں تک پر ہو جائیں، وہ آپ کا سارا حاصل کیا ہوا ختم کر دے گا۔ کچھ بھوک چھوڑ کے اتنا کھائیں کچھ بھوک رہ جائے، پیٹ کو کچھ خالی رکھیں۔ پیٹ بھرنا دل کو مردہ کرتا ہے، اتنا ضرور لیں کہ ریکوائرڈ کیلوریز مل جائیں آپ کو، باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، مگر پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ ون تھنگ۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ تھی، جو لوگ اہل غفلت ہیں، جو بالکل دنیا دار اور دنیا پرست ہیں، جو مجلس میں باتیں ہی دنیا کی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت چغلی کی بات ہوتی ہے، جن لوگوں کی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، اس کی کمزوری بیان کریں گے، دوسرے کی نمیمہ کریں گے، غیبہ کریں گے، نمیمہ کریں گے، دوسرے کی برائی اور اس کی سیئہ کو دیکھیں گے۔ جو لوگ، اور پھر نماز نہیں پڑھتے، غفلت ہے، نماز کے تارک ہیں، اللہ کے ذکر کے تارک ہیں، آخرت کا فکر نہیں ہے، دنیا میں کھپے ہوئے ہیں، جو لوگ اہل غفلت ہیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، یہ راز ہے، ان کی کمپنی سے اوائڈ کریں۔ وہ انسان ہے، مسلمان ہیں، ان سے لین دین ہے، کاروبار ہے، سلام دعا کریں، کاروبار کریں، اس سے منع نہیں ہے، کاروبار کریں، لین دین کریں، معاملات کریں، جو چیز واجب ہے دنیاوی ضروریات کے لیے وہ کریں، مگر اس سے بڑھ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کو اپنے کمپینینز بنائیں، فرینڈز بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو جب بیٹھیں گے تو گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ، وہ گپ شپ دل کو مردہ کرے گی، کیونکہ وہ گپ ساری دنیا کی گپ ہے، اس میں اللہ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے ان کی باتوں میں۔ یہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بھی سمجھاؤں، یو نو ویری ویل کون سی کہ لوگ ایسے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دین کی بات ہو تو بیٹھیں، آخرت کی بات ہو تو بیٹھیں، روحانی تربیت کی بات ہو تو بیٹھیں، خیر کی بات ہو تو بیٹھیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام، آقا کن کی کمپنی میں بیٹھنا اچھا ہے؟ کیا؟ کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسموں کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا صحیح ہے، وہ اچھے جلیس ہیں، اچھے۔ ایک، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایک۔ دوسرا، ان کی باتیں اور ان کا کلام سنو تو علم و حکمت کا اضافہ ہو، ان کا کلام سنو، باتیں سنو تو علم اور حکمت کا اضافہ ہو۔ تیسرا، ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت پیدا ہو، بس یہ معیار ہے۔ صحبت ان کی رکھو، کام کاج سب سے رکھیں، کام کاج معاملات سب سے رکھیں،
مگر صحبت اور مجالست ان کی رکھیں، یا ایسا بندہ یا ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یا ان کے اعمال کو دیکھنے سے آخرت کی رغبت پیدا ہو، یا ان کی گفتگو سننے سے علم اور حکمت میں اضافہ ہو۔ جس مجلس میں یہ تینوں نہیں ہیں اس مجلس میں نہ بیٹھے، یہ ہے سارا گر۔ تھوڑا سا محنت کر کر کے اتنی کمائی کی ہوگی تو ایک مجلس ساری کمائی کو برباد کر دیتا، تو ساری زندگی آپ اتنا چلے نہیں تھے جتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں۔ کمزوریاں کس میں نہیں ہیں؟ تو جس مجلس میں لوگوں کی، مجلس سے میری مراد 8-10 بندوں کا اکٹھ نہیں ہے، 1 to 1 بھی مجلس ہے، ایک بندہ اور دوسرا بیٹھے ہیں یہ بھی مجلس ہے، 1 to 1 بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹے مجلس ہے۔ تو جس مجلس میں یا مجالسہ میں یا جس مصاحبہ میں، صحبت میں، کمپنی میں غیبت ہو، کبھی نہ بیٹھے۔ جب آپ غیبت والی مجلس میں نہیں بیٹھنے کو اجازت، تو خود غیبت کر سکتے ہیں پھر؟ بولیے، نہ آپ کے کان پہ پڑے نہ آپ کی زبان پر آئے۔ جس میں چغلی ہو نہ بیٹھے، جھگڑا مت کریں، وہاں فساد کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھ کے چلے آئیں۔ جس میں دنیا پرستی کی لغو گفتگو ہو، لغو بے مقصد گفتگو دلوں کو مردہ کرتی ہے، لغو گفتگو ہو نہ بیٹھیں۔ جس میں شر کی بات ہو نہ بیٹھیں، جس میں لوگوں کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جائے نہ بیٹھیں، نہ کریں، نہ بیٹھیں، نہ سنیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دلوں کو مردہ کرے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ مجلس ہیں جن میں نے آپ کو بتا دیا، یا اللہ یاد آئے دیکھنے سے، یا آخرت یاد آئے اور آخرت کی رغبت ہو، یا علم اور حکمت میں اضافہ ہو، یہاں نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے ادب ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے تربیت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے حسن اخلاق ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے زندگی گزارنے کے اچھے سلیقے ملیں، جس کے پاس بیٹھنے سے اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، نیکی ملے، طاعت ملے، یہ چیزیں جس مجلس میں ملے بس وہ جائز، اس میں بیٹھے بقایا کے ساتھ۔ آپ نے جاب کرنا ہے، آفس میں بیٹھے، کھلی گئے، کام کریں، آئیں، کاروبار کرنا ہے جائیں، شادی بیاہ پر جانا آنا ہے آئیں، دکھ سکھ پر، خوشی غمی پر جانا آنا ہے آئیں، بزنس کرنا ہے 100 بار کریں، ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں 100 بار کریں، دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہیں، بس جب کام ختم مجلس بھی بولیے ختم۔ کبھی فارغ وقت بھی ہوتا ہے نا جب آدمی برائے، وہ جو فارغ وقت ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ فراغت کس مقصد کے لیے، اپنے دل کی بربادی کے لیے یا دل کی آبادی کے لیے۔ جو فارغ وقت ہو، بیٹھنے کا جب جی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے نا بیٹھے، وہ چند دوست چن لے، باقیوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، ہنس کے ملیں، پیار محبت سے ملیں، عزت سے ملیں، کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں ہے، نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں ہے، ہر ایک سے خوش ملیں، جو کام فرض ہے واجب ہے وہ ادا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے باتیں کریں، کسی کی باتیں سنیں، اس کا تعین کریں، یہ ہے فیصلہ کن عمل، یہ پروٹیکٹیو ہے۔ اگر یہ پروٹیکشن نہیں ہے تو جو اچیومنٹ ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا۔ مثلا آپ کی جیب ہے، نیچے سے کسی نے کاٹ دی، نیچے سے، اب آپ کما کما کے اس جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، کما کما کے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، اور شام کو دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے تو پورا ہاتھ ہی نکل جائے گا نا، پیسہ بچے گا کوئی نہیں۔ یہ اسی طرح ہے، ہم نیکیاں کر کر کے عبادت بھی کی، اطاعت بھی کی، کیمپ بھی کیے، ادارے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائیں، یہ کام بھی کیے، سارے حج بھی کیے، عمرے کی، جمع کرتے جائیں، اور جیب ایسی میں ڈالتے گئے جو کٹی ہوئی ہے نیچے سے، وہ جیب کٹی ہوئی ہے تو کیا جمع ہی نہیں رہے گا کچھ۔ یہ جو بری مجلس ہے یہ جیب کٹی ہوئی جیب کی طرح ہو جاتی، یہ آپ کی جیب کو کاٹ دیتی ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور سیدھی راہ کن کی؟ 2 شرطیں لگائیں. کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کی راہ دکھا، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھنا ہو دیکھا کرو کہ اللہ کا انعام ہے. اور انعام اخروی انعام ہوتا ہے، روحانی انعام، مال دولت والا نہیں. یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو بیٹھو، خواہ اتنا سا بھی ہو انعام یافتہ، شر کی بات نہ کرتا ہو تب بھی کوئی تھوڑا سا انعام ہے اس پر. اور ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مگر انعام یافتہ بندوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں. ادھر اولیاء کے پاس بیٹھو اور شام کو اشقیاء کے پاس بیٹھو. ادھر نیکی سن کے آؤ اللہ والوں کے پاس، ادھر غیبت چغلی سن کے آؤ. وہ سارا بیلنس ہو گیا برابر، جو کمایا گیا خرچ ہو گیا، شام کو کچھ بھی نہیں بچا. تو فرمایا اگر نیک صحبت سے کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو. ادھر نیک صحبت بھی رکھو ادھر بری صحبت بھی رکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ فرینڈشپ کا راز اسی میں ہے. دوست چننے کے وقت سلف صالحین کہتے تھے جب دوست چنو، فرینڈشپ دوستی، تو یہ دیکھو کہ یہ دوست آخرت میں مجھے کام آئے گا یا نہیں. جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی، فرمایا اس کو آج بھی دوستی میں نہ لاؤ. اس سے معاملات رکھو، ڈیل کرو. ایک سوشل لنکس ہیں، سوشل انٹریکشن، دیٹ از سوشل انٹریکشن، وہ کریں. فرینڈشپ جہاں محبت تعلق استوار ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، بیٹھنے کو جی کرتا ہے، ملنے آنے جاتے ہیں، وہاں رشتہ دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹھنے میں اللہ ہے یا نہیں، اس مل کے بیٹھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے یا نہیں. تو یہ ہے. اور تفرق من اشکال دار، اور وہ کام جو دنیا پرستی اور دنیا کی حرص و حوث کے ہیں ان سے بچو. فرائض ادا کرو، مال کمانا، معاش کمانا، روزگار کمانا، غنی ہونا یہ منع نہیں ہے، رزق حلال. مگر مادی کام، برے کام ایسے جو دلوں کو مردہ کرتے ہیں اور اللہ سے دور لے جاتے ہیں دین سے، ان سے بچو. وہ 3 چیزیں نور پیدا کریں گی اور یہ 3 چیزیں نور کو پروٹیکٹ کریں گی، محفوظ کریں گی. اب آپ کو ایک علامات بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس سٹیج پر کیسے پتہ چلے کہ دل مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے. موت جو ڈیتھ آف ہارٹ ہے، دل کی موت کا پتہ، اس کی بھی علامات ہیں. 3 علامات. کتنی علامات ہیں؟ 3 علامات. یاد رکھیں، آسانی سے بتا دیتا ہوں اس نسخے میں تاکہ آپ خود گیج کر سکیں، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے. تھرمومیٹر ہوتا ہے نا، لگا کے ٹیمپریچر معلوم کر لیتے ہیں. وہ تھرمومیٹر دے دیتا ہوں آپ کو. لیکٹومیٹر ہوتا ہے، میٹرز ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیتے. 3 چیزیں، اگر وہ علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، یہ علامتیں آپ کو خود نظر آئیں تو آپ خود جان لیں کہ دل یا مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے. پہلی، عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات. حزن جو ہے، عدم الحزن، یعنی آپ کی اگر نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، نمازیں رہ گئی، تسبیح رہ گئی، ورد رہ گیا، جو اللہ کے فرائض اور سنن ہیں، اگر مس ہو گئے، یو مسڈ، اور آپ کو بعد میں غم نہیں ہوتا، مس ہوا مگر بعد میں غم نہیں، تو سمجھو دل مردہ ہو گیا ہے. مس ہونے والے کا دل مردہ نہیں ہوا، قضا ہو گئی وہ پڑھ لے گا. جس سے کوئی فرض یا کسی مجبوری میں مس ہو گیا، فوت ہو گئی چیز، وہ اس کا دل مردہ نہیں ہے. مردہ اس وقت ہے جب فرائض اور سنن اور احکام اور طاعات نیکیاں فوت ہوں، یعنی مس ہو جائیں، اور بعد میں بندے کو بے چینی اور غم اور دکھ بھی نہ ہو.
اس کا مطلب ہے دل اس کے فوت ہونے پر راضی ہے، تو وہ دل فوت ہونے پر جو راضی ہے، نیکی کے فوت ہونے پر، اس کا مطلب ہے کہ دل فوت ہو چکا ہے۔ عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات، غم نہ ہو، طاعت نیکیاں اگر مس ہو جائیں ادائیگی میں تو اس پر غم نہ ہو، ایک علامت۔ دوسری، ترک الندم علی ما فعلت من الزلات، اگر کوئی گناہ کریں، غیبت کر لی، چغلی کر لی، گناہ کا کام کر لیا، معصیت کر لی، نافرمانی کر لی، کوئی گناہ، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، اعمال کا گناہ، کوئی گناہ کیا تو بعد میں آپ فیل کریں ندامت ہی نہیں ہوئی، ایسے روٹین ہو گیا، ندامت نہیں ہوئی، اور آدمی فیل ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے کوئی زیادتی۔ دوسرا بندہ سمجھا کے بھی تھک جاتا ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی، کہتے میں ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب ہے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی بھی سمجھنے پہ تیار نہیں ہے۔ جو زیادتی کر بیٹھے اور اس کو سمجھ آ جائے میں نے زیادتی کی اور نادم ہو جائے، تو جب نادم ہوتا ہے تو فوری جا کے معافی مانگ لیتا۔ کتنے ہم ہیں جو ایک دوسرے سے غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ تو جو ندامت بھی نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ دل مردہ ہے۔ اور تیسری، وَصُحْبَتُكَ لِلْغَافِلِينَ الْأَمْوَاتِ، اور اگر جو غافل دل لوگ ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو اللہ سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، نیکی سے غافل ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی صحبت، رغبت اور محبت ہو تو سمجھیں کہ دل مردہ ہے۔ مردہ دل ہی مردوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے۔ دل زندہ ہو تو مردہ دلوں کے ساتھ اسے صحبت اور رغبت اور محبت کی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ جوڑ ہے، جوڑ۔ عورتیں مل بیٹھتی ہیں، اگر مرد مل بیٹھتے ہیں اور مجلس غیبت منعقد ہوتی، ایک ہوتی مجلس تلاوت، مجلس ذکر، مجلس نعت، ہم کرتے ہیں ایک مجلس غیبت، مجلس الغیبت والنمیمہ، مجلس الغیبہ والنمیمہ، یہ مجلس آؤ چغلیاں کریں، یہ مجلس آؤ غیبت کریں، آؤ ایک دوسرے کے عیب اچھالیں، آؤ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کریں، یہ بھی مجلس ہوتی ہے۔ غفلتوں والے لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں دنیا، تو ایسی مجلسوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اگر رغبت موانست زیادہ ہو تو آپ اس سے سمجھ لیں یہ علامت ہے کہ دل مردہ ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو ایسوں کے حقوق ادا کرے گا، حاجت مند ہیں تو حاجت پوری کر دے گا، بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دے گا، شادی بیاہ ہے، آنا جانا فرض ادا کر لے گا، کاروبار لین دین ہے، سب کچھ کر لے گا، مگر رغبت اور شوق کے ساتھ ان سے مجلس اور بیٹھنا، گپ شپ کرنا، آنا جانا زیادہ نہیں رکھے گا۔ یہ تو علامتیں ہو گئی نا تین۔ اور پہلے میں نے بتا دیا کہ دل کو زندہ کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور اگر دل زندہ ہو جائے یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے، زندہ ہونا شروع ہو جائے، اس کی بھی علامتیں ہیں۔ زندہ دل کی یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے یا ہونے لگ جائے تو اس کی بھی تین علامتیں، آپ کو سارے بیرومیٹرز دے دیے ہیں، اس کی بھی علامتیں ہیں تین۔ ایک الزہد فی الدنیا، اگر دل میں آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، مگر اگر دل کو دنیا کی رغبت ہے، پیسے کی رغبت ہے، اور پیسہ کماؤں، تھوڑا ہے اور کماؤں، رغبت ہے، ہوس ہے، حرص ہے، شہوت ہے، دنیا کی، جاہ و منصب کی، عہدوں کی، شہرت کی، کرسی کی، مجھے یہاں بٹھائیں، مجھے یہاں بٹھائیں، میرے لیے کھڑے ہوں، میرا نام لیا جائے، ان چیزوں کی طلب ہے اگر دل میں، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل میں زہد نہیں، بے رغبت دل نہیں ہے، اللہ کی طرف راغب دل نہیں ہے۔ تو اگر دل بے رغبت ہو جائے طلبات دنیا سے، شہوات دنیا سے، اور غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے دنیا کی ان چیزوں سے، تو یہ علامت ہے، جتنا بھی بے نیاز ہوگا علامت ہے کہ اس کے دل میں کچھ زندگی ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا کو استعمال کریں، کیا؟
دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. یہ میں نے ہمیشہ جملہ استعمال کیا. خود دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں سے نکل جائے. یعنی دل میں دنیا کی خواہشات اور رغبات اور عہدہ مناصب اور مال دولت ان چیزوں کی رغبت اور خواہش اور حرص اور ہوس یہ درجے نہ ہو. دل بے نیاز ہو. یہ زندہ دل کی علامت ہے. دوسرا الاشتغال بذکر اللہ و طاعتہ والمحبت والرغبت الیہ. اللہ کے ذکر کے لیے دل مشغول ہو. اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھیں تو آپ خود فیل کریں, نماز پڑھنے میں آپ کو ذوق محسوس ہو, شوق ہو. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے تنگی محسوس ہو, اچھا پڑھ لیتے ہیں, تنگی سے دل رغبت فیل نہ کرے, ایسے مشکل سے ادا کر لیں جیسے بندہ بوجھ اتارتا ہے, تو مردہ دل ہے. اور اگر نماز پڑھیں تو اس میں فرحت مل جائے, فرحت, ہیپینس, پلیئر, آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں, ایک سکون فیل کریں, سیٹسفیکشن فیل کریں. اگر یہ فیل کریں ایسا تو نماز میں, عبادت میں, روزے میں, تلاوت میں, تسبیح میں, استغفار میں, اعمال صالحہ میں اور اللہ کی اطاعت میں دل مشغول ہو اور راحت فیل کرے تو سمجھیں دل کے اندر زندگی ہے. یہ زندہ دل کی علامت ہے. اور اگر نہ راحت محسوس کرے نہ مشقت محسوس کرے, ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اس طرح گزر جائے تو سمجھیں کہ ابھی دل مریض ہے. اگر کراہت محسوس کرے تو دل مردہ ہے. جبر و کراہت بھی پڑھ لیتا ہے نا بندہ, مردہ ہے. کچھ بھی محسوس نہ کرے تو دل مریض ہے. راحت محسوس کرے اللہ کے ذکر میں, اس کی یاد میں, عبادت میں, طاعت میں, خیر کے کاموں میں, کوئی بھی ہو, نعت ہے, کوئی بھی کام, راحت محسوس کرے تو دل میں زندگی کی علامت. اور تیسری چیز جو حیات قلب, وہ اولیاء صالحین کی صحبت, صحبت صالحہ, اس کے لیے چاہت ہو. یہ آپ کو میں نے بتایا پروٹیکٹیو بھی ہے, یہ کریٹیو بھی ہے. اولیاء کی صحبت زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور زندگی کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے, دل کی زندگی کو محفوظ بھی کرتی ہے, دل کی زندگی کو حفاظت بھی کرتی ہے. اب پہلے زمانے میں جو صحبت ہے وہ مشکل ہوتی تھی. آخری حصہ بتا رہا ہوں بات کا. پہلے زمانوں میں صحبت مشکل ہوتی تھی, صرف فزیکل کمپنی ہوتی تھی, جسٹ فزیکل. سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ جاتے تھے اہل اللہ, اولیاء, صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے. لمبے سفر کر کے جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے, سال ہا سال رہے. معروف کرخی کی صحبت میں بیٹھے, سال ہا سال رہے. بایزید بستامی کی صحبت میں بیٹھے, پھر سال ہا سال گزارتے. حضرت داؤد طائی کی صحبت میں جاتے گزارتے, بشر الحافی کی صحبت میں جاتے گزار. ایک زمانے تھے جہاں اللہ والوں کی خبر ملتی, لوگ چل کے جاتے, پھر ان کی صحبت میں وقت گزارتے. پہلے صحبت صرف اس شکل میں تھی, زمانے اس طرح کے تھے, فیسلٹیز نہیں تھی. اب اسٹریٹ اوے آج کا دور آ گیا, آج صحبت کئی شکلوں میں اویلیبل ہے. صحبت حصی بھی ہے, کیا فزیکل کمپنی بھی ہے اور اسپریچول کمپنی بھی ہے. یعنی صحبت حصیہ بھی ہے اور صحبت معنویہ بھی ہے. معنوی صحبت بھی ہے کہ جس میں جسمانی طور پہ تو آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے, مگر معنوی طور پر حکمن, معنن, روحن, ذہنن, فکرن آپ صحبت میں. اس صحبت میں خطاب بھی ہے, اس صحبت میں کتاب بھی ہے. تو کتابیں پڑھیں, یہ صحبت میں لے جائے گا. یاد رکھ لیں, یہ میں آپ کو اپنی پوری, یہ قاعدہ اور کلیہ بھی ہے اللہ والوں کا, سلف صالحین سے لے کے آج تک اولیاء کا, اور یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے. اور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بھی دے رہا ہوں. نچوڑ ایک جملے میں نچوڑ. وہ کیا؟ ہر کتاب اگر اس میں دل کھبا کر جما کر پڑھے
تو وہ صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ ہر کتاب حقیقت میں صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ جو کتاب پڑھیں وہ آتھر کی صحبت ہے۔ اگر آتھر، وہ کتاب کے ذریعے آتھر کا فیض ملتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے، یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا۔ یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں۔ حدیث پاک پڑھیں، المنہاج السوی پڑھیں، احادیث ہیں، تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھیں صحبت رسول میں بیٹھے۔ اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں آپ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ کو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہے اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا۔ گویا آپ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن عمر کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، آپ انس ابن مالک کے ذریعے آقا علیہ السلام کا کلام گویا دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آنکھوں سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے ہوتے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کی آواز میں یہ معجزہ ہے کہ کوئی جہاں سے بھی بیٹھ کے حضور کا کلام سنے وہ سنائی دیتا ہے، مگر ہمارے کان بند ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے مسجد نبی میں، ممبر پر کچھ لوگ کھڑے تھے، خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دور مدینہ پاک میں دور کسی بستی میں ایک صحابی کا گھر تھا، وہ کھڑا تھا اپنے گھر کسی کام کے لیے، فوری بیٹھ گیا وہ۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بعد میں اس نے خبر لی تو فرمایا عین اس وقت حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے لوگوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو آواز وہاں تک جاتی تھی۔ تو آپ کی آواز ہے جہاں بھی پہنچے، مگر ہمارے کان نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لے، وہ نہامند میں تھے عراق کی طرف، آپ مدینہ میں تھے، انہوں نے سن لی۔ تو آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ آوازوں میں طاقت ہے، سننے والے کان نہیں ہیں۔ اسی طرح آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی اگر اس طرح آقا کی صحبت میں ان کی حدیث اور سنت کے ذریعے چلا جائے تو وہ حضور کی آواز سنتا ہے، اور صاحب کتاب وہ دیکھتے بھی ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع سجود کرتے ہوئے ٹھیک کیا کرو اور خشوع کے ساتھ۔ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس کا اشارہ زمانوں کی طرف بھی ہے کہ میں اگلے زمانوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو آج بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں ہم، صرف ہم وہ صحبت کو اپنا لیں، اگر وہ معنوی روحانی صحبت۔ شیخ اکبر کہتے ہیں جیسے آقا نے فرمایا فیض ملتا ہے، اولیاء کو بھی فیض ملتا ہے بیٹے، آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے حصہ ملتا ہے، معنوی فیوزات ملتے ہیں۔ شیخ اکبر کہتے ہیں فاس میں ٹھہرا ہوا تھا، فیض جو فاس نہیں ہے مراکو میں مغرب میں، تو اس کی ایک مسجد تھی، اس مسجد میں فرمایا میرا حال ایک زمانے میں یہ ہو گیا کہ جب میں اس مسجد میں نماز پڑھانے جاتا تھا تو چاروں اطراف مجھے اسی طرح نظر آتے تھے جیسے آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کے سب کے حالات دیکھتا تھا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاک بہتری کر کے ان پر چھپا دیتا ہے کہ ایسا کرنے لگے تو نظام میں زندگی درم برم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے، پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔ تو خطاب سنتے ہیں، اس کے اندر بھی فیوزات کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، فیض کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اپنے اندر کو کھولنا ہے۔ تو جب وہ کتاب پڑھیں، جو باقی کتب ہیں لکھی ہوئی، جو یہ تو حدیث تو آقا علیہ السلام کی صحبت ہے نا، حضور علیہ السلام کی صحبت ہے۔ پھر اس سے میں ہمیشہ زندگی میں میری اپنی فیلنگ ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں جن کی کتاب پڑھتا ہوں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ تو کیا اگر آپ یہ کیفیت اپنا لیں تو کیا لذت ہوگی۔ کبھی آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی امام حسن البصری کی صحبت میں بیٹھے،
کبھی باجد بستامی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی غنیت الطالبین پڑھ رہے ہیں حضور غوث العظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں حضور داتا گنج بخش کی صحبت میں بیٹھے. تو ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ کریں گے تو محنت کرنے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اوپننگ ہوتی چلی جائے گی. میں جتنی باتیں آپ کو بتاتا ہوں جتنی، یہ میں ایسے کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتاتا، آپ یقین رکھیں، ایسے کتابی باتیں نہیں بتاتا. جو ٹیسٹڈ نہ ہوں، ویریفائڈ نہ ہوں، وہ میں نہیں بتاتا. تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. آپ کتاب کی صحبت میں جائیں، صاحب کتاب کے ذریعے کتاب کی صحبت میں جائیں، اور خطاب کے ذریعے صاحب خطاب کی صحبت میں جائیں. بیٹھے روزانہ، یہ آج یہ زمانہ یہ صحبت ہو گئی، معنوی صحبت. ہر روز 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم ہو لازم کر لیں کہ سونا نہیں ہے. 15 منٹ ہی اپنا کمپیوٹر آن کریں، آن لائن کوئی خطاب نکالیں، اعتکاف کے خطابات میں سے نکالیں، تصوف کے خطابات نکالیں، روحانی خطابات نکالیں، کوئی چیز نکالیں، آن کریں، اس میں دیکھیں بھی اور سنیں بھی. یہ آپ کی زیارت بھی ہے، آپ کی صحبت بھی ہے، اور استفادہ علمی بھی ہے. ہر روز 15-20 منٹ صحبت میں بیٹھے. اب وہ دور گزر گئے جب سفر کر کے فزیکلی جائیں گے تو صحبت ہوگی. آپ ہر روز یہ عمل کر کے دیکھیں، کئی مہینے جب گزر جائیں گے، ہر روز بلا ناغہ کرتے کرتے آپ کو فیلنگ ہوگی کہ آپ ایکچول صحبت میں ہیں. یہ صحبت ہے، ہم اس کو آزماتے نہیں ہیں. ہر روز ایک معمول بنائے، تھوڑا ٹائم، اس سے علمی استفادہ بھی ہو جاتا. تو صحبت کے طریقے ہیں. پھر اس کے بعد فکر اور ذہن کو ایک طرف لگانا، فکری اور ذہنی صحبت بھی ہوتی. اٹیچمنٹ اگر آپ کی درست ہو، مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ درست ہو، اس مرکز فیض کے ساتھ جہاں سے ملنا ہے، اس میں ذہنی انتشار نہ ہو، تو اس بعد کے باوجود بھی صحبت ملتی ہے. بعد کے یہ اویسی طریقہ ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے زیارت نہیں کی، مگر براہ راست فیض پاتے تھے. تو جو صحبت وہ زمان و مکان کے اوپر حاوی ہو گئی. تو جو اللہ والوں کی صحبت ہے اور نیکوں کی آپس میں جو آپس میں بیٹھیں، تو صحبت کی بنیاد نیکی کو بنائیں، صحبت کی بنیاد آخرت کو بنائیں، صحبت کی بنیاد للہیت کو بنائیں. صحبت، دوستی، مجلس، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا میرے بیٹے اور بھائی ہیں، سارے بات کو سمجھیں. گھر میں بھی بیٹھیں. بعض اوقات باہر آپ صحبت اچھی تلاش کرتے ہیں، گھر میں پورا ماحول غیبت اور چغلی کا گرم ہے. مشن میں ایک دھڑا بنا ہوا ہے، فلاں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں کے خلاف ہو رہی ہیں، ویمن لیگ میں باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف باتیں ہو رہی ہیں، گوشہ درود کی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دھڑے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کی ہو رہی ہیں. اللہ گھروں میں اگر یہ آپس میں بیٹھے تو یہ کریں، جو کمائی کی ہوگی ساری برباد ہو جائے گی. ساروں کے دل سمندر کی طرح کھل جائیں. کیا؟ سمندروں کی طرح کھل جائیں. خواہ وہ ناروے ہے، ڈنمارک ہے، وہ فرانس ہے، وہ ہالینڈ ہے، وہ اٹلی ہے، وہ آسٹریا ہے، وہ گریس ہے، وہ اسپین ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، جرمنی ہے، جہاں سے ہیں اپلائی کر دیں، اس کو نافذ کر دیں. اس طریقے صحبت کو نافذ کر دیں. صحبت اور مجالست کا قاعدہ نافذ کر دیں. کھلے دل رکھیں اور اس پر ہر روز اپنا محاسبہ کریں. ہر روز، جیسے میں کل بتایا تھا، ہر روز اپنا محاسبہ کریں، اپنے اوپر احتیاط کریں اور اپنا معائنہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، اپنی گرفت کریں، اپنا مواخذہ کریں. تھوڑی سی کوئی نرمی لچک خرابی ہونے لگی، پھر کریکٹ کر لیں. یہ میں نے آپ کو بہت نسخے ہیں مگر مختصر سے نسخے 3 پوائنٹس کے علامات بھی سمجھا دیں، اور علامات کے ساتھ جو ان کو پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے وہ بھی سمجھا دیے، اور انہیں پروٹیکٹ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے. اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں اور اس الہدایہ سے یہ نسخہ لے کے جائیں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ترقی دے گا. ہر روز جب اگر اس حساب سے کریں گے، مراقبہ سے مراد اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، نگرانی کرتے ہوئے جب آپ کریں گے
تو آپ دیکھیں گے، اور یہ طے ہونا چاہیے کہ جس حال کا ذکر کیا ہے، سمجھایا ہے، وہ حال ہر روز پچھلے دن سے کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر فوری طور پہ بہتری نظر نہیں آئی تو اس سے کم نہ ہو، حال قائم رہے، ہفتے کے بعد بہتر ہو جائے، ہر روز اس کو دیکھیں، ہر ہفتے، اگر ہر روز نہیں تو ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے بہتر حال میں داخل ہوں، اپنے اندر خود جج بنیں اور فیصلہ کریں۔ جب اس طرح محاسبہ کرتے ہوئے اور مراقبہ کرتے ہوئے آپ چلیں گے، اللہ پاک خیر کر دے گا، اور انشاءاللہ سب کے دلوں کو اللہ پاک پہلے زندگیاں ہیں اور توانا اور زندہ دل بنا دے گا انشاءاللہ، اور منور روشن دل بنا دے گا، اور اللہ کی عطاؤں کا منتظر اور اللہ کی رضا کا منتظر اور اللہ کی لقاء ملاقات کا منتظر دل بنا دے گا۔ اور میری دعا ہے آخری کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو اپنا مسکن بنا لے، آپ کے دلوں کو چن لے، اپنا گھر بنا لے، آپ کے دلوں میں اللہ پاک آباد ہو جائے اور اللہ کے رسول آباد ہو جائے، اور ظاہر و باطن کی حفاظت ہو اور سلامتی ہو اور خیر ہو، مدد و نصرت ہو، اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، اور ہر خیر آپ کا مقدر رہے، اور دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، ان سے اللہ پاک آپ کو مالا مال فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔